ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا، صنعتی اور معاشی شرح نمو کا ہدف پورا ہوا نہ، مہنگائی توقع کے مطابق کم ہوئی۔ حکومت کی سال بھر کی معاشی کارکردگی کی رپورٹ اقتصادی سروے کی صورت میں آج جاری کی جائے گی۔ زرعی شعبے میں پیداوار ہدف سے زائد، تجارتی خسارے میں کمی ریکارڈ۔ ڈاٹ نیوز نے معاشی سروے کے اہم نکات حاصل کر لیے۔ نئے بجٹ میں عوام پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں، پیٹرولیم مصنوعات پر پہلی بار سیلز ٹیکس لگانے اور لیوی میں بھی 20 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ اشیاء روزمرہ پر سیلز ٹیکس 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تیاری۔ چینی، گھی، صابن، شیمپو، مسالہ جات، چائے کی پتی، درجنوں برانڈڈ پیکنگ آئٹمز اور دیگر اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ الیکٹرانکس اشیاء، میک اپ کا سامان، کتابیں، نیوز پرنٹ، درآمدی موبائل فونز اور گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ بزرگ پینشنرز کی 1 لاکھ روپے سے زائد پینشن پر بھی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس کی درجنوں چھوٹ ختم۔ 1 درجن سے زائد اداروں کی نجکاری آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز میں شامل۔ 6,500 ارب روپے خسارے کے بجٹ میں دفاع کے لیے 2,250 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ کا حجم 3,060 ارب روپے رکھنے کی منظوری۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کا ہدف 1,500 ارب روپے ہوگا۔ آئندہ سال معاشی ترقی کا ہدف 3.6%، زرعی شعبے کی ترقی 2%، صنعتی شعبے کے لیے 4.4% اور خدمات کے شعبے کی ترقی کا ہدف 4.1% رکھنے کی تجویز۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، عالمی بینک نے داسو ڈیم کے لیے $1 ارب کی اضافی فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کو درآمدی فیول کی مد میں سالانہ $1 ارب 80 کروڑ کی بچت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی ہتک عزت قانون کی 3 شقوں پر عمل عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ بغیر ثبوت کے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے، ٹریبونل کی تشکیل میں حکومت کردار اور اسمبلی کی کارروائی سے ہتک عزت کے استثناء سے متعلق شقوں پر درخواست کے حتمی فیصلے تک عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جسٹس امجد رفیق کا حکم۔ صحافی جعفر احمد یار کی درخواست پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کے قانون کے خلاف درخواست کی سماعت۔ ٹریبونل کو کس قانون کے تحت ٹرانسفر کیا گیا؟ کیا غلط ٹرائل ہوا یا جج تعصب پسند تھا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا سوال۔ گراؤنڈز فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ۔ قائم مقام صدر کس قانون کے تحت آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ الیکشن ٹریبونل کے جج کے تبادلے سے متعلق ریکارڈ 2 بجے طلب۔ اسلام آباد کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت۔ خاور مانیکا نے وکیل تبدیل کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر شرعی نکاح کیس میں سزا معطلی اور کیس دوبارہ شاہ رخ ارجمند کی عدالت بھیجنے کی استدعا۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے کیسز کی تفتیش کے لیے لاہور پولیس ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ تفتیشی ٹیم پی ٹی آئی رہنما سے تحقیقات کا سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ جلاؤ گھیراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج بھی پیش نہ ہو سکے۔ راولپنڈی کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ضمانت میں 5 جولائی تک توسیع۔ خیبر پختونخوا کا غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے نیا سیکیورٹی ڈویژن بنانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ڈویژن اہم عمارات، وی آئی پی شخصیات کی حفاظتی ڈیوٹی بھی سر انجام دے گا۔ بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں گرفتار سارم بڑنی کی درخواست ضمانت کراچی کی عدالت نے مسترد کر دی۔ رہائی ملنے پر ملزم شواہد سے گڑبڑ کرے گا۔ ایف آئی اے کی جانب سے درخواست کی مخالفت۔ دریائے نیلم میں گاڑی گرنے سے جاں بحق ہونے والے سیاحوں میں سے 3 کی لاشیں مل گئیں۔
جاوید اختر بیٹی اور نواسہ نماز جنازہ کے بعد ملتان میں سپرد خاک۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں آگ اور دھوئیں سے متاثرہ مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں جان سے جانے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ 3 روز گزرنے کے باوجود کوئی اعلی افسر اب تک اسپتال نہ پہنچ سکا۔ جادو ٹونا کرنے کا شبہ، لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ میں سیکیورٹی گارڈ نے مالک کو قتل کر دیا۔ پولیس ملزم سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا۔ شریف برادران کی جانب سے نریندر مودی کو تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد کے پیغامات۔ آئیں نفرت کو امید سے بدل کر 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ لیگی قائد کی دعوت، آپ کی نیک تمناؤں کا شکریہ۔ بھارتی عوام کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ترجیح رہے گی، مودی کا جواب۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ 14 ممالک کی حمایت، روس کی غیر حاضری، قرارداد میں مذاکرات، قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر زور۔ حماس نے ابتدائی بیان میں قرارداد کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ امریکی منصوبے پر عمل کے لیے ثالثوں کے ساتھ تعاون کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، غزہ تنازع کا پھیلاؤ روکنے پر زور۔ امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر امن کی ضمانت قرار۔ اینٹونی بلنکن کی مصر کے صدر سے بھی ملاقات، جنگ بندی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے پر زور۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی سرحدی علاقوں پر ڈرون اور میزائل حملے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 5 اسرائیلی زخمی۔ حجاج کرام کے تحفظ کے لیے قائم سعودی سیکیورٹی فورسز کی سالانہ پریڈ، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کی مشقیں، ہیلی کاپٹر سے اترنے کا مظاہرہ۔ پریڈ میں ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں نے شرکت کی۔ ورلڈ کپ میں اگر مگر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آج کینیڈا کو ہرانا ہوگا، ورنہ پاکستان کا چانس ختم ہو جائے گا۔ ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے آئرلینڈ سے جیت بھی لازمی درکار۔ امریکہ یا بھارت میں سے کسی ایک ٹیم کی 2 میچز میں شکست بھی ضروری۔ ورلڈ کپ اسکواڈ میں اختلافات کی اطلاعات، ذرائع کے مطابق ٹیم میں آدھے کھلاڑی بابر اعظم اور آدھے شاہین آفریدی کے ساتھ کپتان، کوچ اور سلیکٹر وہاب ریاض بھی ایک پیج پر نہیں۔ سپر 8 مرحلے تک نہ پہنچنے پر بابر اعظم کی کپتانی کو خطرہ، مسلسل ناکام۔ افتخار احمد، اعظم خان، شاداب اور عثمان خان کے لیے آخری موقع۔ 7 رکنی سلیکشن کمیٹی کے بجائے نئی سلیکشن کمیٹی اور چیف سلیکٹر لانے پر غور۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے قومی ٹیم کو اپنا دشمن خود قرار دے دیا، چھوٹے ہدف کو عبور نہ کر سکے، ٹیم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ سابق کپتان رمیز راجہ دل برداشتہ۔ T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو 4 رن سے شکست۔ بنگال ٹائیگرز 113 کے ہدف کے تعاقب میں 109 رنز بنا پائے۔ پروٹیاز نے سپر 8 مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ میاں والی ریلوے اسٹیشن پر مسافر کی چلتی ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش، توازن بگڑنے پر پلیٹ فارم سے گر گیا۔ ریلویز پولیس اہلکاروں کی پھرتی، مسافر کو تھام کر ٹرین کے نیچے آنے سے بچا لیا۔ عید قرباں کی آمد پر محکمہ داخلہ پنجاب نے کنٹرول روم قائم کر دیا۔ کسی کالعدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ادارے ہی کھالیں جمع کر سکیں گے، محکمہ داخلہ کا اعلان۔ عید سے قبل پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرمی کی لہر نے چھکے چھڑا دیے۔ بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہونے کا خدشہ۔ اور بیماری کی تشخیص کے بعد متاثرہ شخص نے خود کو اور سابقہ گرل فرینڈ کو جان سے مارنے کی ٹھان لی۔ ہالی ووڈ ایکشن کامیڈی فلم دی کلرز گیم 13 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ معروف ریسلر بٹسٹا مرکزی کردار کرتے نظر آئیں گے۔